دعا کریں کہ اللہ ان کو شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کے بڑے خدمات ہیں، پوری دنیا میں انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچایا، اور پھر اتنا الحمدللہ ان کا نرم انداز ہے کہ اپنے برائے توجہ کر کے اس کی بات کو سنتے بھی ہیں اور پھر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال بیماری اور شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم مکہ میں ہیں، مدینے میں ہیں، کسی بھی جگہ ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پہ شفاء کاملہ کی دعا کریں۔ اللہم اشفہ شفاء کاملا عاجلا دائما، اللہم مذہب الباس رب الناس فاشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ بھائی بہرحال گزارش یہ ہے کہ کسی نے اپنی لڑکے کا نکاح شیعہ سے کیا ہے۔ اصل میں پہلے دور میں جاہل لوگ تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا شیعہ سنی کا فرق کیا ہے، وہ نہیں سمجھتے تھے، زیادہ سے زیادہ یہی سمجھتے تھے کہ جی یہ اہل بیت کے عاشق ہیں بس۔ تو بہرحال جو گزر چکا ہے اس پہ تو اس کو جانے دیں اور اس کو کوشش کریں کہ وہ دونوں جو ہیں وہ توبہ کر کے صحیح عقیدہ اختیار کریں، لیکن اب ان کو بلا وجہ چھیڑنا، چونکہ اس نے جب نکاح کیا تھا لازمی بات ہے اس نے کلمہ بھی پڑھا ہوگا اور پھر آپ کے مولوی نے نکاح پڑھایا ہوگا، اس لیے بحث ہوگا، لیکن آئندہ کوشش کریں کہ شیعہ کے ساتھ رشتہ داری نہ کریں، کیونکہ اس کے نتیجے بڑے خراب ہوتے ہیں۔ آگے جو اولاد پیدا ہوتی ہے نا اس پہ ماں کا کنٹرول ہوتا ہے، وہ اس کو شیعہ بنا دیتا ہے۔ مرد اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا، عورتیں حاضری کے بعد عورت کو طلاق لکھ دیا تو طلاق ہو گیا بس، اور کیا مسئلہ ہے؟ بالکل ہو گیا۔ اگر ایک طلاق ہے پھر تو تم رجوع بھی کر سکتے ہو، اور 2 طلاق ہیں پھر بھی کر سکتے ہو، لیکن اگر 3 طلاق ہیں پھر بھی کر سکتے ہو۔ عصر کے بعد بہتر یہ ہے کہ کوئی نماز نہ پڑھی جائے، حتیٰ کہ طواف کے 2 رکعت جو ہیں وہ بھی مغرب کے بعد پڑھی جائے، لیکن بعض ائمہ کرام اجازت دیتے ہیں مکے میں۔ بہرحال آپ کی شادی ہے تو اسی کریں، آپ 4 کریں، مجھے کیا تکلیف ہے بھائی؟ ایڑیوں میں درد ہے تو مہربانی کر کے ڈاکٹروں کے پاس جائیں، ہڈی بڑھ جاتی ہے وہ انجیکشن لگا دیں گے آپ ٹھیک ہو جائیں۔ مسجد عائشہ سے عمرے کے لیے احرام باندھنے کی قول صحیح یہی ہے کہ جائز ہے، حضور کی حدیث ہے یار، عقل کی بات کرو، قول صحیح کا کیا معنی؟ حضور نے اپنی بیوی کو حکم دیا، اس نے وہاں سے عمرہ کیا، اگر صرف عورتوں کے لیے ہوتا حضور فرما دیتے کہ عائشہ تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ اور پھر بی بی عائشہ تو جب بھی آتی تھی نا مکے، وہاں سے جا کے پھر بھی عمرہ کرتی تھی، مجھے حضور نے حکم دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہاں سے عمرہ کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے وہاں سے عمرہ کیا۔ اب قول صحیح تم ڈھونڈ رہے ہو تو اللہ ہدایت دے۔ عورتیں اپنے پاؤں نکال کے سجدہ کریں تاکہ ان کا بدن جتنا زمین کے قریب ہوگا اتنا ثواب ہوگا۔ پاکستان میں کینسر کی بیماری پھیل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ہر موذی مرض سے بچائے۔ اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجنون والجذام وعن سیء الاسقام۔ اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے موذی بیماریوں سے۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی، جہاں تک میرا معلومات ہیں کہ وہاں مسلمانوں کو پانی صاف ملتا ہی نہیں، یعنی یہ پانی کی لائن ہے نا جی، اور یہ گٹر کی لائن، کسی کسی جگہ لیکیج ہوتی ہے وہ ایک دوسرے میں مل جاتی ہے، وہی پانی ہم پیتے ہیں۔ یعنی وہاں جو منرل واٹر ہیں ان کی کمپنیوں کو جانچ کی گئی، وہ بھی سارے فراڈ ہیں۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اتنی مہنگی آدمی بوتل خریدے وہ بھی خالص نہ ہو۔ تو اصل سبب جو ہے وہ یہ ہے،
دوسرے اسباب یہ ہیں کہ اب ہماری غذا خالص نہیں رہی، ہر چیز میں کھاد ہے، ہر چیز پہ سپرے ہے، اور وہ زہر ہے، اس کے بھی اثرات آئیں گے غذا میں۔ کل ہی مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان کا رشتہ دار ہے، اس کی عمر اس وقت 170 سال، اور وہ باقاعدہ لکڑی پہ چلتا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کبھی باہر والی غذا نہیں کھاتا ہے، اپنے اس نے جو چیزیں خود لگائی ہیں وہ کھاتا ہے، اس لیے وہ ٹھیک ہے۔ یہ تو خیر میں نے بھی دیکھا ہے اپنا ایک دفعہ ہانگ کانگ میں بھی اور کسی اور جگہ پر بھی، 70 سال 80 سال کی بوڑھے بوڑھیاں باقاعدہ جاگنگ کر رہی ہیں۔ ہماری تو 70 سال کی بوڑھی بستر سے نہیں اٹھ سکتی۔ وجہ کیا ہے کہ بیکار ہو گئی نا، ان نے اپنے آپ کو بیکار نہیں رکھا، ایکٹیو رکھا ہے ہر وقت۔ آج بھی ان کے بدن جو ہے وہ ایکٹیو ہے، باقاعدہ جاگنگ دوڑ لگاتی ہے۔ میرا بیٹا جو ہے مہتاب بڑی امتحان میں، اللہ اس کو ہر امتحان سے بحفاظت نجات عطا فرمائے۔ میرا بھتیجا ذہنی بیمار ہے، اللہ شفاعت فرمائے۔ کل عدالت میں تاریخ ہے، اللہ مدد فرمائے۔ میں عمرے کے لیے آیا، میری والدہ ہسپتال میں ہے، اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ آپ اس کے لیے طواف کرو، دعائیں کرو، اللہ کے آگے گر گڑاؤ۔ نماز جمعہ سے پہلے 4 سنتیں ہیں اور بعد میں بھی 4 سنتیں ہیں، لیکن مسافر کے لیے سنتیں معاف ہیں، بلکہ مسافر کے لیے تو جمعہ بھی واجب نہیں ہے، اگر پڑھے تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہاں، مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا یا جتنی دیر عمرے میں لگے طواف کرنا وہ زیادہ بہتر ہے۔ طواف مغرب کی اذان کے بعد جو 2 رکعات ہیں یہ مستحب ہیں، حنفی مسلک میں افضل ہے کہ نہ پڑھے، باقی ائمہ کے نزدیک البتہ مغرب کے بعد کی جو 2 رکعات ہیں وہ تو سنت مؤکدہ ہے۔ میری بیوی نے عدالت سے ایک طرفہ ڈگری لی ہے۔ عدالت نے ہمیں عورت کے حقوق کا پتہ نہیں کیا ہے فتویٰ دیا ہے کہ عدالت کا خط، میری بیوی، میرے 3 بچے، 2 باہر بھی آپ کے قانون کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا، وہاں کے جہاں جہاں آپ کا یہ کیس ہے وہاں علماء ہیں، ان سے مشورہ کر کے کوئی حل سوچو، میں کیا کر سکتا ہوں یہاں بیٹھ کے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بے انتہا بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، یہ تو فتنے کی علامت ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وقت آئے گا دنیا میں، خشکی میں، دریا، ہر جگہ فساد پھیلے گا، وہ پھیل رہا ہے۔ مسجد عائشہ سے احرام بالکل صحیح ہے۔ کفن کے لیے کاٹن کا کپڑا جو مل جائے اللہ کے بندے، صحابہ کو وہ ایک چادر ملی تھی، اور وہ بھی کس کو؟ مصعب ابن عمیر جیسے آدمی کو، جو اپنے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں شہزادوں کا لباس پہنتا تھا، لیکن جب احد میں شہید ہوا تو ایک چادر تھی، سر پہ ڈالتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں پہ ڈالتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اس کے سر پہ کپڑا ڈال دو، فجعلوا علی رجلیہ الازخر، اس کے پاؤں پہ ازخر بوٹی کے پتے ڈال دو۔ ان کو تو کفن ملتا نہیں تھا، اب تم فیصلے کریں گے کاٹن کا ہو یا نیلن کا ہو یا کون سا، جو ملے خدا کا شکر کرو، پاک ہوگا۔ حضرت ابو بکر جیسا آدمی رضی اللہ عنہ، یعنی افضل بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعد پوری امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو وصیت کی کہ میری جو پرانی چادریں ہیں مجھے اسی میں کفن دے دیں۔ تو رشتہ داروں نے، گھر والوں نے کہا حضرت اب کون سی کمی ہے؟ آپ نے فرمایا کمی کی بات نہیں ہے، نئے کپڑے کی ضرورت زندہ کو ہوتی ہے، مردے کو کیا ضرورت ہے نئے کپڑے کی؟
اگر اعمال اچھے ہیں تو قبر جنت ہے، اگر اعمال بھیڑے ہیں تو قبر جہنم کا گڑھا ہے، تو کفن کیا کرے گا؟ اگر ہم نے بالوں پہ کلر لگانا ہو، میرا بھائی کالا نہ لگاؤ، باقی جو مرضی ہے لگاؤ. اور اس کا بہتر حل یہ ہوتا ہے کہ وہ جو دکاندار ہیں نا جو کلر بیچتے ہیں، ان کے پاس ہر کلر کے باقاعدہ ڈیزائن ہوتے ہیں. ان سے مشورہ کریں، وہ آپ کے سکن کے مطابق تجویز کریں گے کہ آپ کو کون سا کلر لگانا چاہیے. اب دیکھیں نا 70 سال کا بوڑھا ہو اور بالکل کالا اس کو لگا دو، وہ تو کارٹون نظر آئے گا دور سے. اگر کوئی بندہ کسی سے قرضہ لیا، وہ بندہ نہیں مل رہا، انتظار کرو، جب مل جائے نہ ملے تو اس کے وارثوں کو دے دو، بالکل نہ ملے تو پھر خیرات کر دو. کسی نے ایک عمرہ کیا ہے، اب کتنے افضل یہی ہوتا ہے کہ چند دن ٹھہر جائے، ورنہ اگر روز بھی عمرہ کرے تو جائز ہے، لیکن ہر دفعہ اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ. جہاد تو قیامت تک ہے. بہرحال جہاں بھی کافروں سے براہ راست جنگ ہو وہ جہاد ہوتا ہے. مسلمانوں سے لڑنے میں جہاد نہیں ہوتا، وہ تو فساد ہوتا ہے. انہوں نے کہا اپنے ساس سسر کہ میں اگر آپ لوگوں کے گھر میں آؤں تو بیوی کو طلاق جائے گا، تو طلاق تو ہو جائے گی، نہ جائے بس، یا طلاق ہو جائے گی تو ایک طلاق ہوگی پھر رجوع کر لیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ جس دن کہا تھا یہ اسی دن کے لیے ہے، بعد میں اگر آئے جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن احتیاط کرو. حلال حرام کا مسئلہ ہے، اپنی بیوی حلال کو حرام تو خود کرتے ہو. اب اگر تم نے ایسی دھمکی دی ہے پھر اس کو عمل کرو، نہ جاؤ، اور اگر جاؤ تو پھر بیوی کو ایک طلاق ہو جائے گی، پھر 2 گواہوں کے سامنے رجوع کر لو. میرے بھائی بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. میرے بھائی بھی اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. اگر بیوی اور اولاد نہ فرمان ہو تو 2 رکعت نماز روزانہ پڑھ کے اور 100 دفعہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد یہ پڑھ کے رو رو کے اللہ سے دعا مانگیں، 7 دن تک عمل کریں، انشاءاللہ دونوں فرما بردار ہو جائیں گے. زندہ کے لیے کوئی طواف نہیں ہوتا. ایک پرائیویٹ اسکول میں 10 دن کی چھٹیاں ہیں، کچھ طلباء 2 پتہ لیٹ آئے، ان سے سزا کے طور پر 20 روپے دن کے حساب سے جرمانہ. یہ اسکول کی پالیسی ہے، انہوں نے جرمانہ رکھا ہے تاکہ غیر حاضری نہ کریں طالب. تو ایسی کوئی بات نہیں. میرا بیٹا اس کو سائے کی شکایت ہے. بھائی مجھے کوئی پتہ نہیں، یہ تم لوگوں کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے کہ سایہ ہو گیا ہے؟ آپ درخت کے نیچے بیٹھ جائیں سب پہ سایہ ہے. یہ کیا بات ہو گئی ہے؟ بس جو کام کسی کو بیماری سمجھنا ہے، جی اس پر سایہ ہے، اس پر جنات کا اثر ہے، یہ میری بیوی نافرمانی تھی، اس پہ کسی نے جادو کر دیا ہے. تمہاری بیوی پہ کسی اور کو جادو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اس کا علاج جو قرآن میں ہے وہ یہی ہے کہ ہیڈ فون لگا کے اور موبائل میں سورۃ البقرہ فیڈ کرو اور وہ سنتا رہے. انشاءاللہ اگر واقعی جنات کا یا شیطان کا اثر ہے تو 6-7 دن میں ختم ہو جائے گا. اکثر نہیں ہوتا، لوگ ایسے جھوٹ کے چکر میں ہوتے ہیں. وہ جو جھوٹے پیر ہیں نا وہ اس طرح پھنساتے ہیں نا، تمہارے بیٹے پہ سایہ ہے، تمہارے گھر میں تعویذ ہے، ہمیں موکلات کو کھلانا پڑے گا، اب 2-4 ہزار ریال لے آؤ، ان کو کھلائیں گے، پھر تیرے گھر میں جا کے وہ تعویذ نکالیں گے، وہ تعویذ خود دفن کرتے ہیں بدبخت. کلمہ شریف 70 بار پڑھیں، بالکل پڑھیں، 70 لاکھ دفعہ پڑھیں. ہماری زمین پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، دعا کریں اللہ آپ کی مشکلات کو حل کرے. اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے دعا کرتے ہیں.
15 سال سے داڑھی کے بالوں کو اکھاڑ دیتا ہوں. بہرحال اللہ آپ کو بچائے اس بری عادت سے. عمرہ کر کے بال جو اندر وہاں پہ کاٹتے ہیں یہ ٹھیک ہے، وہاں کاٹیں، حمام میں جا کے کاٹیں، ہوٹل میں جا کے کاٹیں، کوئی بات نہیں. عصر کے وقت عمرہ شروع کرتے ہیں، طواف شروع میں جو نوافل پڑھے جاتے ہیں وہ بعد میں پڑھے. بد نظری زیادہ ہوتی ہے، بہرحال نظر قدم پہ رکھا کریں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھا کریں. میقات سے احرام باندھ میں مکے میں آ کے بغیر حاجت کے کھول کے غسل کرنا جائز ہے، لیکن خوشبو والا صابن نہ ہو ورنہ دم پڑ جائے گا. یہ جو حرم کے باہر جوتے پڑے ہوئے ہیں بہتر تو ہے کہ نہ پہنیں. اگر انہیں پھینک دیے ہیں ضائع ہو جائیں گے پھر پہن لو. بچہ پیدا ہو 7 دن کے بعد اب کوئی عقیقہ کرنا ضروری ہے. اگر 7 دن میں نہ کر سکو 14 دن میں کر لو. اگر اس میں بھی نہ کر سکو پھر جب اللہ توفیق دے کر لو. لازمی کرنا ہے. ایک میرا بیٹا 17 سال کا ہے، ایک 15 سال کا ہے. نہ نماز کا طریقہ نہ حساب کی سمجھ. ان کے لیے میں نے بتایا ہے نا وہی سورۃ اخلاص پڑھو. میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوئی. پہلے تو میرا بھائی دونوں میاں بیوی اپنا میڈیکل چیک اپ کراؤ کہ نقص کس میں ہے، بیوی میں ہے یا خاوند میں ہے. جس میں نقص ہو اس کا علاج بھی کرائیں، پھر وظیفہ پڑھیں تو فائدہ ہوگا. پہلے اسباب پر بھی عمل کریں. اسباب کے بغیر فائدہ نہیں. کوئی آدمی دعا مانگے اللہ مجھے بغیر بیوی کے بچہ دے دے، اب بغیر بیوی کے تو بچہ نہیں ہوتا. زندہ کے لیے طواف نہیں کر سکتے، دعا کریں. عصر کی نماز مسجد عائشہ جائیں، نیت کر لیں نماز نہ پڑھیں، یا نیت نہیں بھی کی کوئی حرج نہیں. ہمارا کوئی کاروبار ٹھیک نہیں ہوتا، استغفار زیادہ پڑھیں. ہم 2 ساتھی ہندوستان سے ہیں، مفتی محمد شعیب صاحب بنگلور سے بیعت ہیں. بالکل اللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ حرمین کے برکات و ثمرات نصیب کرے. مجھے ملنا ہو تو عشاء کے بعد میں نیچے بیٹھا ہوتا ہوں. موبائل فون سے بھی تصویریں نہ بنایا کریں. حضرت مولانا طارق جمیل واقعی بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. پہلے بھی ان پر میرا خیال ہے ایک دفعہ پہلے بھی اٹیک ہو چکا، اللہ معاف کرے. اتفاق یہ تھا کہ ان کے بھائی جو ہے نا وہ خود بڑے ڈاکٹر ہیں دل کے. اتفاقاً وہ بھائی کو ملنے آئے ہوئے تھے، اسی دن حضرت کو اٹیک ہوا تو انہیں فوراً ہسپتال میں لے گیا، اسٹنٹ ڈال دیے، ٹھیک ہو گئے. اہل مکہ جو ہیں وہ دم کا گوشت استعمال کر سکتے، اگر غریب ہیں تو، امیر ہیں تو نہیں کر سکتے. فقراء مکہ اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو جہاں لگا ہے کپڑے میں اس جگہ دھو لیں اور خود غسل کریں. سارے کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. میری نواسی پیدا ہوئی ہے، اللہ سب بچوں کو صالح بنائے. طائف میں جانے کے بعد عمرہ ضروری ہے چونکہ وہ میقات ہے. کہتے کہ ہم جوتے پاکستان سے لے آئے تھے، وہ یہاں رہ گئے، ہم نے دوسرے اٹھا لیے، ناجائز ہے. ایک نے چوری کی، اب تم بھی چوری کر رہے ہو. وہم کا کیا علاج ہے؟ کوئی علاج نہیں. آخری صورتیں پڑھ کے دم کیا کرو. احرام کی حالت میں ویل چیئر والے نے مارا، میرے پیر سے چمڑا اتر گیا، کچھ نہیں ہوتا. بغیر سوئے ہوئے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں. اگر آدمی کے بوٹ پاک ہیں تو وہ پہن کے نماز پڑھے تو جائز ہے، اور ان کے اوپر مسح بھی کر سکتے ہیں، لیکن پاک نہ ہوں تو ناجائز ہے. گھر میں عورت ہے، اذان ہو گئی، اب وہ نماز پڑھے یا جماعت کے اندر؟ نہیں، اذان ہو گئی، وقت ہو گیا. اچھا اذان نہ بھی آئے وہ تو ٹائم دیکھے نا کہ ٹائم ہو گیا تو نماز پڑھے.
نفل نماز ہو تو قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. داڑھی کو مہندی لگائیں، بالکل لگائیں. وہ تو ایک حدیث میں حکم ہے، غیر الشیب ولو بشیء. بہرحال کسی صحابہ کے طواف بالکل کریں. ایک عورت نے عمرے کی نیت کی، احرام باندھا، پھر اس نے احرام اتار دیا، پھر وضو کر کے احرام باندھا تو ٹھیک ہو گیا نا، اتار دیا تو کیا ہو گیا. کراچی میں 31 جنوری کو اجتماع ہے. اللہ دین کے اجتماع جہاں بھی ہوں اللہ کامیاب کرے. واپس گھر جائیں، بس بتا دیں واپس گھر جائیں، بس سنت پہ قائم رہیں، دین پہ قائم رہیں، نمازوں کی پابندی کریں. کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں آپ کا گھر کہاں ہے، کوئی ڈاکہ مارنا ہے، چوری کرنی ہے. میں کیوں پوچھنے کی وجہ مجھے بتائیں. یہ بھی کوئی شرعی مسئلہ ہے؟ عجیب آدمی ہے اللہ کے بندے. کہتے جی کہ اللہ آپ کے بیٹے کو بھی آپ کے مقام پہ توفیق دے. الحمدللہ وہ بھی عالم ہے، دعا کریں اللہ اس کو ادھر رخ موڑ دے. جو لوگ نکاح 15 دن کے لیے کرتے ہیں وہ حرام ہے. حرم کے بعد جو مسجدیں ہیں ان میں بھی 1 کا لاکھ ملتا ہے. بعض ہمارے ملک میں مولوی اونچی آواز میں جنازے کی دعا پڑھتے ہیں. ہم نے تو آج تک کسی حدیث میں نہیں پڑھا. اللہ ان کو ہدایت دے. اولاد ہوں، بچوں کو گھر میں پڑھانے جاتا ہوں، بالغ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، کوشش کرتا ہوں کہ ان کی طرف نظر نہ کریں. لڑکیوں کو پڑھانا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے، ورنہ پردے میں بٹھا کے پڑھائیں. درمیان میں پردہ ہو، لڑکیاں ادھر ہوں، آپ ادھر ہوں. لیکن بہتری یہی ہے کہ آج کل اپنی لڑکیوں کو کسی مرد سے نہ پڑھائیں، کسی استانی سے پڑھائیں، کیوں مردوں کا کوئی اعتبار نہیں. یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ مولوی یا حافظ قرآن فرشتے ہیں، یہ اوروں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. وہ میرا ایک مولوی صاحب دوست تھا، وہ ہمیشہ مجھے کبھی کبھی ہنساتے تھے. وہ کہتا تھا مکی صاحب میراثی ہو، کنجر ہو، اس کو تو گھر آنے دو، لیکن مولوی کو نہ آنے دو، پیر کو بھی نہ آنے دو. میں نے کہا حضرت کیا بات؟ انہوں نے کہا ان کا دل تو بھرا ہوا ہوتا ہے، انہیں سینکڑوں عورتیں استعمال کی ہوتی ہیں، یہ بھوکے ہوتے ہیں بیچارے. بات اس کی ٹھیک ہے، ہم تو مذاق سمجھتے تھے اس وقت، چھوٹے تھے پڑھتے تھے اس کے پاس. تو بہرحال یہی ہے کہ کبھی بھی لڑکی کسی مرد سے نہ پڑھائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور نہ کبھی کسی پیر کے سامنے جائے. سب سے بڑے درندے یہی پیر اور مولوی ہیں. کب مثل آخر کے وقت میں بہرحال اگر آپ اپنی جماعت کریں مثل آخر میں پڑھ لیں، وہ کون سی بیوی کو بچے واپس لیے گھر لانے کے لیے مقدمہ کیا، وہ نہ آئی، سلو کرنے کی کوشش کرو نہ بچے رل جائیں گے، نہ ماں کے ہوں گے نہ باپ کے. میری آنکھ سے نظر نہیں رہا، اللہ شفا عطا فرمائے، آپریشن کراؤ. ہر چیز کے لیے وظیفے پہ نہ عمل کرو نا، ہسپتالیں کیوں بنی ہیں؟ حج میں اپنے بال کاٹنے سے پہلے بیوی کے بال کاٹ دیے، کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے. عمرے میں بھی میں نے اپنے بال خود کاٹے ہیں، وہ بھی جائز ہے. میری شادی کے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح اور دین والا رشتہ عطا فرمائے. عرب کی اس سے بڑی کیا فضیلت ہے کہ میرا مدنی بھی عربی ہے اور قرآن بھی عربی ہے، اس کے بعد بھی کوئی فضیلت چاہیے ہو؟ مرد اور عورت کا جھگڑا ہوا، طلاق عورت نے دی ہے، عورت طلاق نہیں دے سکتی، اس کی طلاق کا کوئی. اور یہ شکر کرو کہ اللہ نے عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا، ورنہ آج 90% آدمی یتیم ہو کے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں. عورت جذباتی ہوتی ہے نا، ناقص عقل ناقص دین، ہر 2 منٹ کے بعد طلاق دے دیتی. عمرہ کرنے کے بعد وہی جہاز میں بیوی نے غلطی سے تولیے سے اپنے ہاتھ صاف کر لیے،
خوشبو تھی، بہرحال دم تو اگر پوری طرح دونوں ہاتھ صاف کیے، چہرہ بھی صاف کیا، پھر دم پڑ گئی. اگر ایسے ہاتھ کو لگا صاف کر دیا پھر کوئی دم نہیں. میری آنکھ کی کمزوری ہے، میں خود آنکھوں کا ڈاکٹر ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے. آپ دعا ہی کر سکتے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں. جب آپ خود ڈاکٹر ہیں تو آپ سمجھتے ہوں گے نا کہ یہ بیماری قابل علاج ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آنکھوں کی بیماریوں کے اقسام ہیں. بعض میں مویا بیضا ہوتا ہے، بعض میں مویا زرقا ہوتا ہے، اور بعض میں جو دماغ کا مرکز ہے وہاں سے نظر آنا ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے دعا کیا کریں. اور قرآن کی آیت ہے نا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ وَبَصَرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے آنکھوں پہ دم کیا کریں. موبائل میں قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. سنت اور فرض میں فرض تو فرض ہے، سنت جو ہے وہ مؤکدہ ہو ضروری ہے، غیر مؤکدہ ہو تو وہ بھی ضروری نہیں. 1 لاکھ کا نماز ہے، یہاں قضا نماز ہے، ان کا بھی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا. ایک نماز پڑھنے سے 1 لاکھ ادا نہیں ہو جائیں گی. کسی نے مجھے حکیم اختر صاحب کی کتاب دی ہے، بالکل پڑھیں، وہ بڑے اللہ والے تھے اور صحیح معنوں میں الحمدللہ اللہ والوں سے ان کا تعلق رہا، اور خود بھی ان کی باتوں میں اور کتابوں میں بڑا اچھا اثر ہے نصیحت کا، لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے. میری والدہ کا آپریشن اللہ کامیاب فرمائے، اللہ بیوی اور بیٹی کے ساتھ عمرہ نصیب کرے، آمین. اگر میں نے طلاق لی ہے، میری بیوی کو کیوں اسے شادی کر؟ اس لیے کہ اگر تم نے 3 طلاقیں لی ہیں تو اب اس کو ایسے بدبخت سے دوبارہ رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے، جیسے پہلے اس کو 3 گولیاں مار دی ہیں. اس لیے حکم ہے کہ کسی اور سے شادی کرے تاکہ اس کی طرف نہ لوٹے. میری بہن کی شادی ہو جائے، اللہ آسان فرمائے، اللہ ہر لڑکی کے رشتے آسان فرمائے. یہاں پر صدقہ کس کو دیں؟ جو حرم کے خادم کام کر رہے ہیں سب سے زیادہ مستحق ہے. اسی طرح حرم کے باہر جو صفائی کر رہے ہیں بلدیہ والے، وہ بھی مستحق ہیں. ہم نے جہاز میں بیٹھے بیٹھے عمرے کی نیت کی، 2 رکعت نہیں پڑھی، 2 رکعت کوئی ضروری نہیں، ٹھیک کیا. جرابوں پہ مسا ائمہ 4 کے نزدیک نہیں ہے، موزے پہ مسا ہے. ہاتھ سے بوسہ لینا دوسرے بندے کا جائز ہے اگر کوئی عالم ہے، بزرگ ہے. مدینے سے میقات سے عمرے کی نیت کی، ہوٹل آ کر نادانستہ طور پر صابن سے ہاتھ دھو لیے. بیوی نے بھی 5-6 ریال خیرات کر دو. حرم ہوٹل میں ایک کیڑا نکلا، وہ میں نے مار دیا، اچھا کیا مار دیا. عمرہ کرتے وقت طواف کے بعد کعبے کو ہاتھ لگا لیا، کوئی حرج نہیں طواف کے بعد، لیکن لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور طواف کے بعد اگر حتیم میں بھی 2 رکعت پڑھی بڑی اچھی بات ہے. اللہ ہر بیمار کو صحت دے. اگر طواف کے دوران بھول جائے کہ میں نے 3 چکر کیے ہیں یا 4، تو پھر اس کو کم تصور کر کے پورا کرے. جب بھی کام کرتا ہوں نہیں ہوتا تو استغفار زیادہ پڑھو. تو اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں یمددکم باموال وبنین، میں ان کے مال بھی بڑھا دیتا ہوں، اولاد بھی بڑھا دیتا ہوں. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللہم انی اشہد بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین
یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا الہ العالمین ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، اور ان کو خیر کے اور دین والے رشتے نصیب فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں دین کا کام ہے اجتماع ہے کامیاب فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللہ